السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم دستِ دارم کی ہاف سینچری کے اوپر جا رہے ہیں، میرا مطلب 51 ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، پھر ہم باتیں کرتے ہیں، کیونکہ باتیں کیے بغیر تو میں رہوں گی نہیں۔ ویسے آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج ایپیسوڈ جلدی میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور اپلوڈ ہونے میں پورے 37 منٹس لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے نیٹ کو موت پڑی ہوئی ہے اور یہ سٹارٹنگ کے ڈیز پہ بہت ہی زیادہ موت پڑی ہوتی ہے۔ تو کل تو مجھے 37 سے بھی زیادہ منٹ لگ گئے، تو آج پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ تو چلے آج سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ پھر ریکارڈنگ میں بھی 1 گھنٹہ لگانا ہے، تو سٹارٹ کرتی ہوں۔ دستِ دارم قسط نمبر 51، تحریر عریشہ۔ تم نے بات کی اپنی بیٹی سے سمرا؟ میں تمہیں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم میری بات سنو۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ بین ہمیں سڑک پر لانے کا سوچ رہا ہے۔ اسے کسی بھی حالت میں نور سے بات کرنی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس بات کو بین ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا تم یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر اس جیل کے تہخانے میں رہ پاؤ گی؟ نہیں نا؟ تو پھر کچھ کرو اس سے پہلے کہ بین ہم پر فراڈ کا کیس کر کے ہمیں اندر کروا دے۔ اپنی بیٹی سے بات کرو، اگر تمہیں اس کی منتیں بھی کرنی پڑیں تو وہ بھی کرو، لیکن صرف ایک بار اس کو کہو کہ بین سے بات کر لے۔ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو وہ بین پاگل ہو جائے گا اور میں یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اوپر سے تم نے اتنی کہانیاں بنا دی ہیں وہاں نور پتہ نہیں کون سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ بے وقوف لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر جا چکی ہے۔ جیسی تم ویسی تمہاری بیٹی۔ تم بھی آ گئی تھی سرمن شاہ کی باتوں میں، اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اب تمہاری بیٹی بھی ایسی ہی نکلی۔ 4 لوگ کیا دیکھ لیے خود سے محبت جتانے والے، انہی کی ہو کر رہ گئی وہ۔ میں کہہ رہا ہوں سمرا، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ نہیں دے گی، وہ بدل گئی ہے۔ وہاں جا کر مائک ٹینشن سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ سمرا کرسی پر بیٹھی اس کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل دارم شاہ کے نمبر پر فون کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کالز تو جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ سمرا نے تنگ آ کر فون رکھ دیا۔ تو میں کیا کروں مائک، بتاؤ مجھے کیا کروں؟ میں پاکستان چلی جاؤں، وہاں جا کر نور کی منتیں کروں، ترلے کروں کہ بین سے بات کر لے؟ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہم جیل چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے تمہیں میری بیٹی کو پتہ چل جائے گا کہ میں اسے صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی ہوں، تو کیا وہ میرے ساتھ یہاں آئے گی، میری بات مانے گی، میری مدد کرے گی اور تمہیں بچائے گی؟ جس نے محض 14 سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی؟ اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو مائک، بار بار میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ٹینشن میں تم ہو اتنی ہی ٹینشن مجھے بھی ہے۔ اس معاملے میں بھی پریشان ہوں، میرے لیے بھی یہ مشکل وقت ہے۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا تم کچھ کر سکتے ہو اس معاملے میں؟ نہیں نا؟ تو سکون سے مجھے دارم کے فون پر اٹھانے کا انتظار کرنے دو، کیونکہ جب تک وہ جاہل گوار فون نہیں اٹھائے گا تب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ ایک تو میری بے وقوف بیٹی نے وہاں جا کر فون بند کر دیا، اور اب مجھے اس سے بات کرنے کے لیے اس 2 کوڑی کے آدمی کے فون کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے تم مجھے الگ ٹینشن دے رہے ہو۔ اس کے انداز پر وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے چلانے پر مائک خاموش ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس نے اپنے سر پر بہت بڑی مصیبت ڈال لی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ بین کو بے وقوف بنا کر اسے لوٹتا رہا تھا نور کے نام پر، اور اب جب بین اس کے لیے پوری طرح سے پاگل ہو چکا تھا، سمرا نے انجانے میں دولت کی لالچ میں آ کر خاطر نور کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی، اور اب خود بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے مائک، میں اسے ہینڈل کر لوں گی، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے واپس بلا لوں گی، تم پریشان مت ہو، اس مسئلے کا حل نکال لوں گی میں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، نہیں سمرا، مجھے یقین ہے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ ان لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گی، تم بھی ہار گئی تھی ان لوگوں کے سامنے، وہ تو تمہاری بیٹی ہے، ان رشتوں کے لیے، ان توجہ کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی ہے، تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ تمہارے پاس واپس آئے گی جہاں اسے کبھی ممتا کا لمس بھی نہ ملا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو سمرا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں جانتے مائک، اتنے سالوں کے بعد بھی تم مجھے نہیں جان پائے، افسوس ہے مجھے۔ سمرا ہوں میں مائک، اور نور میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو واپس بلا لوں گی، وہ واپس ضرور آئے گی، یقین کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مائک نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے یقین تھا سمرا کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے جس سے وہ کیسے بھی کر کے نور کو واپس لندن بلا لے گی۔ اسے بھی اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب نور واپس آتی ہے اور وہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بے حد قریب نیند کی وادیوں میں کھوئی اپنی بیوی کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنا ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے اور دوسرا اس کے سینے پہ رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے دارم سائیں کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بڑھتا اسے بیڈ پر لے آیا۔ گول گپے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود فریش ہونے جا رہا تھا جب اچانک در نے اس کا کالر تھام کر نیند بھری آواز میں اسے یاد دلایا۔ اس کی آواز پر اس کا دل چاہا وہ کہکا لگا اٹھے، اتنی دیوانگی، وہ بھی گول گپوں کے لیے! اسے بہت ہنسی آئی لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھا۔ جانم سائیں کھلا دوں گا، وعدہ کیا ہے، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم سے وعدہ خلافی کروں گا۔ وہ دل فریب انداز میں اس کے نرم و ملائم گال کو لبوں سے چھوتا فریش ہونے چلا گیا۔ دارم واپس آیا تو در ایک بار پھر سے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اسے جگائے بنا اپنے لیے کافی کا آرڈر دیتا خود بیلکنی کی کھڑکی پر آ گیا تھا جب اسے اپنے فون کا خیال آیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کا فون مسلسل سائلنٹ پر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے ڈسٹرب کرے اور اکثر اپنا فون صبح ہی چیک کرتا تھا۔ خاص کر ان پچھلے 16 دنوں میں اس نے اپنے فون کا استعمال تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے فون جیسے ایک غیر ضروری سی چیز ہو گئی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ جس سے بھی بات کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ در کے جاگنے کے بعد اس کا فون در کے قبضے میں ہی رہتا تھا اور اس دوران وہ اپنے فون کا کالنگ سسٹم بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی بھی کال نہ آئے، لیکن پچھلے 4 دن سے مسلسل ایک باہر کے نمبر سے اسے کال آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کال کرنے والی سمرا ہی ہے اور یقیناً وہ نور سے بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ 3 دن پہلے جب اس نے گھر پر فون کیا تھا تب ہم نے چچی سائیں نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے سمرا کو اس کا نمبر دیا ہے تاکہ وہ نور سے بات کر سکے، لیکن اس نے در کو یہ بات بتانا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہرگز اس کی ماں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کا جو مقصد تھا وہ پورا بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ بہت محتاط تھا۔ اس معاملے میں اس نے فون اٹھایا تو روز کی طرح آج بھی اس کے فون پر بہت ساری مسڈ کال لگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا فون پر اپنے خاص ملازم کو کال کر کے اس سے کام کے بارے میں بات کر کے فون ایک بار پھر سے بند کرنے لگا۔ سمرا کا نمبر جگمگانے لگا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں در ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر اپنے خوابوں کے جہان میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے بالکنی کا شیشہ بند کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم جی، کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کی کال، خاصی بے قراری ہے آپ کو مجھ سے بات کرنے کی، تو لیجیے اٹھا لیا میں نے آپ کا فون، کافی میسیجز آئے ہوئے تھے آپ کے، معذرت رپلائی کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت میں کافی مصروف تھا اور ڈسٹربنس مجھے پسند نہیں۔ وہ بنا خیر و خیریت دریافت کیے اپنے مخصوص لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ مجھے تم سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے۔
بات کرواؤ میری نور سے۔ اس کی آواز سن کر سمرا چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو اس کا لب و لہجہ اسے آگ لگا گیا تھا، اور پھر یہ بات قبول کرنا کہ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا، اسے بری طرح سے کھولا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے معذرت، میری بیوی اس وقت سو رہی ہے اور میں اسے کسی کال کے لیے ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا۔ ہم ویسے بھی 2 ہفتے بعد واپس چلے جائیں گے تو اس کے پاس اس کا اپنا فون ہوگا، کر لیجیے گا اپنی 1 مہینے کی اکٹھی کی ہوئی ساری باتیں۔ اس کے چلانے پر دارم نے کافی ریلیکس انداز میں سے جواب دیا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، تم ان پر گوار آدمی، مجھے بتاؤ گے کہ مجھے میری بیٹی سے کب بات کرنی ہے اور کب نہیں؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھ سے اس لب و لہجے میں بات کرو، جاہل آدمی۔ اس کے انداز پر سمرا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ آپ کی نگاہوں میں جاہل اور گوار کون ہوتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کا یہ جاہلانہ انداز اور آپ کی گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ آپ کو ان پڑھ، گنوار اور جاہل ظاہر کر رہا ہے۔ محترمہ، میری نظر میں 4 جماعتیں پڑھ لینے سے یا 4 لفظ انگلش کے رٹ لینے سے کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتا، اور میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں، اور یقیناً یہ چیز آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی مجھے آپ سے رشتہ داریاں بنانے کا کوئی خاص شوق ہے، اور میرے خیال میں کسی کو اوقات کا سرٹیفکیٹ دینے والی آپ کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگلی بار مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لب و لہجہ بہتر بنائیے گا، ورنہ اس طرح کے لب و لہجے والوں کو دارم شاہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری بیٹی کی والدہ ہیں، لیکن اگلی بار میں اس بات کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ وہ سمرا کو بولنے کا موقع دیے بنا فون رکھ چکا تھا، جبکہ سمرا بند فون کو صرف گھورے جا رہی تھی۔ السلام علیکم سنان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز سن کر یقیناً ٹھیک تو نہیں رہے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ 9 دن گزر چکے ہیں اور کل آ رہی ہوں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کی بیوی کے پاس۔ کل میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، آپ کے اور میرے رشتے کی حقیقت، اس کے بارے میں سب کچھ۔ پھر آپ مجھ سے کسی قسم کی شکایت مت کیجیے گا۔ فون سے آتی مسکان کی آواز اسے بے حد غصہ دلا گئی تھی، لیکن افسوس کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ اپنے فون پر مسکان کی کال آتی دیکھ سنان باہر آ گیا تھا۔ یہ سزا دے رہی ہو تم مجھے میری نیکی کا؟ مسکان، تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے سارے خاندان سے چھپ کر تم سے نکاح کیا۔ تمہیں اس جاہلانہ رواج سے بچانے کے لیے میں نے پورے خاندان سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی، اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ کیا غلطی ہے میری مسکان کہ میں نے تمہاری مدد کا سوچا؟ وہ اسے اس وقت کی یاد دلا رہا تھا جب مسکان کا سارا خاندان اس کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن صرف سنان ہی تھا جو اس کے لیے آواز اٹھا کر اس کی جان بچانے کے لیے آگے آیا تھا، ورنہ اس کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ کسی انجان لڑکی کے لیے اپنے سر پر یہ مصیبت ڈال کر اس کی مدد کرنا چاہتا۔ صرف اس کی جان بچانے کی خاطر اس نے بنا سوچے سمجھے اس سے نکاح کیا تھا۔ بس کریں سنان شاہ، اور کتنا احسان جتائیں گے مجھ پر؟ روز روز آپ کی یہ ساری باتیں سن کر پک گئی ہوں میں۔ اور کوئی بات کریں، ہر روز آپ کا احسان نامہ سن سن کر اب بور ہو گئی ہوں میں۔ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا تو صرف احسان ہی رہنے دیتے، کیوں آپ نے اپنے قدم میری جانب بڑھائے؟ مت بھولیے، اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھ سے نکاح کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر آگے کے مراحل بھی آپ نے ہی طے کیے تھے۔ نہ آتے آپ میرے پاس، نہ دیتے مجھے بیوی کے حقوق، تو کبھی اپنے لیے آواز نہ اٹھاتی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نکاح میں رہنے کے باوجود بھی آپ کی رکھیل بنی رہوں گی، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، اگر اپنی ہوس مجھ سے پوری کر سکتے ہیں تو مجھے پوری دنیا کے سامنے اپنا نام بھی دے سکتے ہیں، اور اب ایسا ضرور ہوگا۔ آپ مجھے اپنا نام ضرور دیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنا نام نہ دیا تو صرف آپ کی بیوی کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے نشر کروں گی کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، اور ثبوت تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہیں، اور ان ثبوتوں میں ایک ثبوت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور یقین کریں صرف اس ثبوت کے لیے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ شاید میں خاموشی سے آپ کے ساتھ یہ گھٹن بڑی زندگی بھی جی لیتی۔
لیکن پھر بھی آپ نے میری جان بچائی تھی، اسی لیے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سنان، آپ میرے شوہر ہیں، میرے لیے بے حد اہم ہیں، اور آپ سے جڑا ہر رشتہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میں زرنیش کو قبول کر لوں گی، بلکہ میں کوشش کروں گی کہ زرنیش آپ سے طلاق لینے کے بارے میں نہ سوچے۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہمارا مذہب تو 4 شادی بیویوں کی اجازت دیتا ہے، تو آپ نے تو صرف 2 ہی کی ہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں نا اس سے، وہ آپ کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر وہ آپ کی دوسری بیوی بن کر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جائے، اور اس سے زیادہ میں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آپ دونوں کے آپسی تعلقات سے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی سنان، کبھی بھی نہیں مانگوں گی۔ میری زندگی جیسے گزر رہی ہے مجھے قبول ہے، مجھے صرف آپ کا نام چاہیے، دنیا کے سامنے پہچان چاہیے۔ آپ مجھے صرف اپنی بیوی قبول کر کے مجھے اپنا نام دے دیں اور ساری زندگی زرنیش کے ساتھ گزار دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے، بس ایک بار۔ نہیں کر سکتا ایسا کچھ بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایسا نہیں کر سکتا مسکان۔ تم نہیں جانتی، جب میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں گا تو ہمارے آپسی خاندانی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ میں تم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور نہ ہی میں نے آج تک تمہاری طرف کوئی قدم بڑھایا ہے۔ میں نہیں جانتا اس دن ہمارے بیچ کیا ہوا تھا، یا ہوا تھا بھی یا نہیں۔ میرا رشتہ صرف میری بیوی کے ساتھ ہے، اور میں زرنیش کے علاوہ اپنی بیوی کے طور پر اس دنیا میں کسی دوسری عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی بات سب سے جھوٹ بولوں گی میں؟ آپ نے اس رات میرے ساتھ زبردستی کی، میرے ساتھ میری حالت، اس رات میری حالت آپ کے سامنے تھی۔ آپ خود ہسپتال لے کر گئے تھے مجھے۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، صرف 3 مہینے ہی گزرے ہیں۔ آپ نے معافی مانگی تھی مجھ سے، آپ نے کہا تھا آپ بہک گئے نشے میں، آپ نے کہا آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے میرے بس کرو مسکان، اور وہ سب کچھ میں نے تمہیں اس سچویشن سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے۔ آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ DNA رپورٹ میرے پاس ہے، اور ثبوت کے طور پر کل زرنیش کو دکھاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت نے سنان کو بھی بہت اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ جو دل میں آئے کرو، لیکن اس دنیا کی کوئی طاقت اب میری زرنیش کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے زرنیش کو حاصل کرنے کے لیے، اور تم مجھے میری زندگی سے دور کرو گی؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گی؟ تم نے ابھی سنان شاہ کو جانا ہی نہیں مسکان بی بی۔ اگر سنان شاہ صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے نکاح کر سکتا ہے تو زرنیش تو خود میری جان ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ایک لمحہ میں نے اسے دیوانوں کی طرح چاہا ہے، اور تم اسے مجھ سے دور کرو گی؟ تم سنان شاہ کی جان لو گی، اور سنان شاہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہ، کبھی نہیں۔ سنان سائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اپنے کندھے پر زرنیش کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے سے لمحے میں ہر طرح کے تاثرات غائب کرتا، مسکراہٹ سجاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ ڈارلنگ، کوئی بے وقوف سی عورت ہے، بار بار فون کیے جا رہی ہے، تنگ کر رکھا ہے۔ سوری تمہیں میرے لیے انتظار کرنا پڑا، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس وقت وہ تھوڑی دیر پہلے والے سنان شاہ سے بالکل مختلف تھا۔ سو گائز، آج دیکھ لیں آپ، میں نے 12 بجے سے پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لیے، اور اس کو پوسٹ ہوتے ہوتے 12:30 پونا 1 بج جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے اپلوڈنگ کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آج جلدی اپلوڈ ہو جائے، کیونکہ نیٹ والوں کو نا بڑا شوق ہے میری بے عزتی کرنے کا۔ جس دن میں کہتی ہوں کہ نیٹ نہیں چلتا، اسی دن نیٹ چلنے لگتا ہے، اور جس دن میں کہتی ہوں کہ پوسٹنگ لیٹ ہوتی ہے، اس دن نیٹ آٹومیٹکلی تیز ہو جاتا ہے اور میری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنا ٹائم لگے گا، لیکن کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا، اس کو اپلوڈ کرتے ہیں مجھے 37 منٹس لگے ہیں، پورے 37 منٹ، اور پھر ان کے بعد میں نے سیٹنگ کی ہے، سب کچھ کی ہے، تو آپ تک پہنچتے 40 منٹس لگ گئے تھے۔
تو مجھے نہیں پتا بےعزتی کروائے گا یا نہیں کروائے گا، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اپلوڈ کرتے ہوئے، جب میرے منہ سے ٹائم کی بجائے ٹائم نکل گیا پنجابیوں کی طرح. ویسے میں پنجابی نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے پنجابی بولنے میں، بڑا شوق ہے پنجابی بولنے کا. تو اب فضول باتیں نہیں کرتے، پہلے اس کو اپلوڈ کرتی ہوں. لیکن یاد رکھنا کہ میں نے نا 11:30 بجے شروع کر دی تھی ریکارڈنگ، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے جلدی ہی پوسٹنگ کی تھی. تو اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ 52 کے ساتھ. آپ بتائیے مجھے آگے ناول میں کیا ہوگا کیا نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، لائکس کریں، کیونکہ آپ کے لائکس سے یہاں پر بہت آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو مزید برکاتے رہیں. تو تھینک یو، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں.